السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام بھائی جان، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نعمان منظور ہے. اچھا آپ یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کام کر رہے ہیں دبئی میں، ٹھیک ہے. اور بہت سارے میرے بھائی ہیں جو سیکیورٹی کے متعلق بہت سارے ان کے سوال ہیں جو وہ پوچھتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں تاکہ ان کو بھی یہاں پر آنے سے پہلے یہ سب باتیں کلیئر ہوں. تو سیکیورٹی میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ جی الحمدللہ مجھے 4 سال ہونے والے ہیں مکمل. ماشاء اللہ. اور ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ سیکیورٹی کی جاب کیسی ہے دبئی میں؟ ڈیفینیٹلی شروع میں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہر کام، کیونکہ جب نیا آتے ہیں نیا ماحول ہوتا ہے، ہر چیز نئی ہوتی ہے، شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ مطلب آپ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں اور بہت اچھا ایکسپیرینس اب تک رہا ہے میرا سیکیورٹی میں. اچھا جیسے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی جاب ہوتی ہے، گن وغیرہ دے کے بٹھا دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی کیا آپ کے پاس کوئی گن شن ہوتی ہے یا صرف آپ کو بیریئر ہی اوپن کرنا ہوتا ہے یا گاڑیوں کو دیکھنا ہوتا ہے؟ یہاں کی سیکیورٹی جاب کا آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب کیسی ہے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے وہاں پاکستان جو ہے نا دیسی ٹائپ، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہاں کی سیکورٹی کی جاب بھی ایسی ہے کہ آپ تو وہاں شاید ایک گن دے دیتے اور آپ گیٹ پہ کھڑے رہو یا مطلب لوگوں کی اس طرح چیکنگ کرتے رہو، لیکن ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں گن مجھے 4 سال ہو گئے، میں نے آج تک کبھی گن نہیں دیکھی. شاید پولیس ان کے پاس ہوتی ہے، ان کو اتھرائز ہوتی ہے. باقی مطلب سیکورٹی کی جاب یہاں مطلب بہت مختلف ہے. پاکستان وہ بالکل الگ ہے اور یہاں جو حالات ہیں وہ بالکل الگ ہے. سیکورٹی یہاں مطلب ایک پروفیشنل جاب ہے. یہاں آپ اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بالکل عام سی کوئی نوکری کر رہے ہیں. پاکستان سے میں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا وہاں سیکورٹی کی مطلب شاید یہاں جس طرح پاکستان میں ہوں سیکورٹی کو وہ گن پکڑا دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں، لیکن یہاں بالکل مختلف ہے. یہاں ایز اے سیکورٹی جب آپ کام کریں گے آپ کو خود محسوس ہو جائے گا سیکورٹی کی بالکل کتنی عزت ہے یہاں پہ. اور پولیس کی طرح. اور بالکل ایک اور سوال بھی ہے، بات آئی یہاں سے کہ پاکستان میں تو کوئی بھی سیکورٹی گارڈ آرام سے لگ سکتا ہے، لیکن میں نے تو یہاں پہ سنا ہے کہ یہاں پہ سیکورٹی کا لائسنس آپ کو چاہیے، اور وہ لائسنس لینے کے لیے آپ پولیس سے ٹریننگ لیتے ہو، بالکل ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. یہاں جب آپ آؤ گے پاکستان سے، اگر آپ ویزا لے کے آ رہے ہو تو یہاں سب سے پہلے آپ کو وہ سرا اس کو کہتے ہیں لائسنس، سرا لائسنس، وہ آپ کو تقریباً 1-1.5 ہفتے کی ٹریننگ ہے، 7 دن کی، 8 دن کی یا 6 دن. اس میں آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ اتنے مشکل سوال نہیں ہے، ایزیلی آپ کر سکتے ہو. اگر آپ انگلش مطلب آپ کی بیسک انگلش آپ کو آتی ہے تو آپ ایزیلی کر سکتے ہو. اتنی مشکل کوئی ایسے سوال نہیں ہوتے. دیکھو جیسے پاکستان میں ہم پاکستانی انگلش پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا، تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری اسپیکنگ جو باڈی لینگویج بھی اور بولی جو ہے وہ ہماری اتنی رواں نہیں ہوتی. تو یہاں پہ میرے حساب سے آنے کے بعد بندے کا تھوڑا انگلش بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ماحول میں رہنے کے لیے. اور آپ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ جب کسی چیز کو فیس کرتے ہیں تو زیادہ کام سیکھتے ہیں، یہ میرا مطلب خیال ہے. ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں، بہت سے بھائیوں کا یہی سوال ہے کہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، کیا ہے؟ اچھا کتنے دن کا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ یہ ٹریننگ کتنے دن دیتے ہیں؟ ٹیسٹ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ اچھا یہ تقریباً 7 دن ہوتے ہیں، 1 دن کی چھٹی ہے، باقی 6 دن آپ کو مطلب یہ کرنا پڑے گا. ٹیسٹ ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے، اتنا مشکل والی کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، بعض میرے بھائی کے پتہ نہیں سیرا کا ٹیسٹ کیسا ہوگا. جو ریٹن ٹیسٹ آپ نے بولا ہے وہ اس میں سمپل مطلب ملٹیپل چوائس وہ آپ سے کوسچن پوچھیں گے، مطلب 3 دن وہ آپ کو لیکچر دیں گے، صحیح ہے. اسی لیکچر میں سے بالکل وہی چیزیں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، بیسک چیزیں وہ آپ کو آ جائیں گی. پھر وہ 3 دن کے بعد لیکچر دینے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. فزیکل میں بھی آپ کو یعنی آپ اکثر ہمارے لوگ وہاں پولیس یا جو فوج میں بھرتی کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں رننگ کرواتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو 2 کلومیٹر شاید 1.5 کلومیٹر بھاگنا پڑے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں سٹیپ بائی سٹیپ مطلب آپ کو رننگ کرنی پڑتی ہے. یعنی 8-9 سیکنڈ یعنی جتنے کرکٹ کی ایک پچ ہے یعنی اس پہ آپ نے تقریباً 16 رنز لینے ہیں. یعنی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بھاگنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک وہ آپ کو ویٹ دیتے ہیں، وہ پش کرنا ہے، آپ کو کھینچنا بھی ہے، تو وہ بھی ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. تو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. جو میرے بھائی یہاں آ کے کرنا چاہتے ہیں بالکل ایزی ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے مطلب جو پڑھے لکھے بھی بھائی ہیں جنہوں نے ابھی ایم ایس سی کی ہے یا بی ایس سی کی ہے تو وہ ان پاکستان سے اتنی پتہ ہے آپ کو نہیں ملتا، ویزا نہیں ملتا، اور اگر وہ سیکیورٹی کے جاب میں آتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک پروفیشنل جاب ہے سیکیورٹی کی، تو یہاں پہ آپ کو موقع بہت ملتے ہیں کیونکہ آپ ڈیفرینٹ بندوں سے ملتے ہیں یہاں پر، بلڈنگز میں بلڈنگ سیکیورٹی ہے وہاں کے آفسز وغیرہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا یہ موقع اچھا ہے آگے بڑھنے کا؟ جی بالکل، جی بالکل، جو میرے بھائی پاکستان میں کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ایم بی اے تک کرتے ہیں لوگ لیکن پھر بھی ان کو نوکری نہیں ملتی، تو ایٹ لیسٹ ان کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں دبئی میں مطلب یہ سیکیورٹی کیونکہ ایک پروفیشنل جاب ہے تو ان کو لازمی ٹرائی کرنا چاہیے، یہ میرے خیال سے ان کا بیسٹ ایکسپیرینس رہے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ مجھے دیکھیں میں بھی دبئی میں گھما ہوں ادھر ادھر، تو یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کی سیکیورٹی ہوتے ہیں، مطلب کچھ گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بلڈنگ کے اندر بھی میں نے دیکھے ہیں، تو یہ کیا کوئی کمپنی کا حساب ہوتا ہے یا سیکیورٹی کو کوئی بھی جاب مل سکتی ہے یا پھر آپ کے کانٹریکٹ میں ہوتا ہے کہ آپ نے صرف بلڈنگ میں جاب کرنی ہے یا گیٹ بیریئر کے آگے کرنی ہے؟ اس کا مطلب مجھے کچھ سمجھا دیں۔ یہ تو میرے بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کمپنی پہ اور آپ کو کس قسم کا کنٹریکٹ ملا ہے، کون سی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بعض کمپنیز ہیں مطلب کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، بعض ہیں جن کو ریزیڈنس مطلب بلڈنگز کا کنٹریکٹ مل جاتا ہے، تو بعض سیکورٹی کنسٹرکشن فیلڈ میں ہوتے ہیں، ان کو مطلب لیبر ان کو مطلب کنٹرول کرنا ہوتا ہے، جو آئی ڈی وغیرہ مطلب وہ چیزیں آہستہ آہستہ سیکھ جاتا ہے۔ تو باقی بعض بندے ہوتے ہیں جن کو پارکنگ کے ایریے میں مل جاتی ہے، کیوں جیسے کہ دبئی مال میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گئے ہیں کافی دفعہ، تو وہ آپ جب ہاں بالکل، اور ریزیڈنس بلڈنگ میں بھی اسی طرح مطلب آپ کو بیٹھنے کی ڈیوٹی مل جائے گی۔ کنسٹرکشن میں آپ کو یہ تھوڑا ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے، ہر جگہ مطلب ریزیڈنس میں بھی آپ کو ہر جگہ نظر رکھنی پڑتی ہے، تو مطلب آدمی سیکھ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی جب آئے تھے اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ سامنے 4 سال گزار لیے ہم نے بھی۔ بات کی طرف آتے ہیں، کام کی باتیں تو ہوں گی، اب رہ گئی وہ بات جس کے لیے بندہ ادھر آتا ہے درہم کمانے کے لیے، تو یہ سیلری کا مطلب سیکیورٹی گارڈ کی یہاں پہ سیلری کتنی ہے؟ اچھا جی بالکل آپ نے اچھا سوال کیا کہ یہاں پر سب درہم کمانے آتے ہیں، تو سیکیورٹی کی الگ مطلب اگر آپ سرا کرتے ہو، بیسک یہاں جو کمپنیاں دیتے ہیں وداؤٹ سرا وہ تقریباً 1500-1600 دیتے ہیں وداؤٹ سرا۔ اگر آپ کے پاس سرا ہے تو وہ آپ کی کمپنی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ بعض کمپنی ایسی ہیں جو 26 دن کی 2200 دے رہی ہیں، 28 دن کی شاید آپ کو 2300 دیں، 2350 یا 2400، 2000 سے اوپر ہی ہے، 2000-2500 یعنی آرام سے ہر کمپنی کا۔ جی بالکل 2000 سے اوپر یا جن کے پاس سیرا کارڈ ہے، سرا کارڈ ہے، اور مطلب جیسے میں جس کمپنی میں ہوں تو ہمیں مطلب 2 چھٹیاں ہیں، 2 آف ہے مطلب ایک ماہ میں، تو ہماری سیلری یعنی 2400 یعنی 2400 2450 2500 آ جاتی ہے الحمدللہ۔ اچھا، سیکیورٹی کی یہاں پر کافی کمپنیاں 2400 سے اوپر جو دبئی میں سیکیورٹی کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، آپ بھائیوں کو کیا ایکسپیرینس دیں گے کہ جب بھی کبھی سیکیورٹی میں آنا ہو تو وہ کسی اچھی اور نامی گرامی کمپنی میں آئیں، اور کیا وہ اپنے دوستوں وغیرہ سے کوئی نہ کوئی کسی نہ گاؤں کا کوئی نہ آدمی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اچھی بات کی آپ نے، تو جب بھی آپ آئیں سیکیورٹی میں یہ میری بات خاص طور پر آپ اپنی ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں دبئی میں تقریباً تقریباً لاتعداد کمپنیاں ہیں یہاں پہ، تو آپ کو جب بھی آؤ نا تو کوئی اپنے جاننے والے سے اس کمپنی کے بارے میں پوچھ لو، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے بھائی۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیبر کے حوالے سے جو دبئی کے رولز ہیں وہ تو بہت ہی زبردست ہیں، لیکن کچھ بھائی ڈرتے ہیں یا پھر وہ سیلری کے لیے کلیم نہیں کرتے، تو وہ بعد میں یہ جا کے وہاں پہ پاکستان میں بولتے ہیں کہ وہاں پہ رولز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن میں بھی دبئی سے تقریباً 8 سال سے رہ رہا ہوں پرسنل، تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جتنے رولز اور جتنی زبردست قانون یہاں پہ دبئی میں ہے شاید کسی کو نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی میں جو عزت یہاں پہ دی جاتی ہے دبئی میں بالکل پولیس کی طرح، اور پولیس بھی کیا آپ کو صحیح سپورٹ کرتی ہے؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کہ لوگوں کو کون سی کمپنی میں آنا چاہیے، تو آپ جب بھی آؤ یہاں آنے کا اگر آپ کو پروگرام ہے تو آپ کسی اپنے سے پوچھ لو اس کمپنی کے بارے میں، بایو ڈیٹا اس کا لے لو،
تو کیونکہ یہاں پہ آپ کو نامی گرامی جو کمپنیاں ہیں ان کا ہر دوسرے تیسرے بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ دبئی میں کون سی کمپنی ہے. اس کے علاوہ ابو ظبی کا اس کا اپنا سسٹم ہے الگ, شارجہ کا الگ ہے, دبئی کا اس طرح الگ. تو مطلب ہاں ہر کیونکہ وہ بھی انشاءاللہ میں جلد ہی انٹرویو لوں گا کسی بھی جو ابو ظبی سیکیورٹی ہے یا شارجہ عجمان جو ان کی الگ ریاستوں میں, ان کی سیلری بھی تھوڑی زیادہ ہے اور ان کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو دبئی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے, مطلب میں فار ایگزامپل میں اگر سیرا ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو یہ کیا مجھے ہر سال کرنا پڑے گا, کب کرنا پڑتا ہے, اس کی ڈیٹیل دیں. اور ٹیسٹ پہ دوبارہ کیا سارا دینا پڑے گا یا کون سا؟ یہ پہلے تو تھا اس طرح کے اگر آپ کر لیتے ہو تو شاید اس کا وہ 10 سال کے لیے آپ کو دے دیں یا 8 سال کے لیے یا 6 سال کے لیے, لیکن اب ریسنٹلی انہوں نے چینجنگ کی ہے تھوڑی کہ 2 سال بعد سے رینیو کروانا پڑے آپ کو. فزیکل ٹیسٹ ہوگا, اتنی مشکل بات نہیں ہے, ریٹرن نہیں ہوگا, صرف فزیکل آپ کا 2 سال بعد یعنی رینیو کرنا پڑے گا آپ کو. ماشاءاللہ بھائی نے جو اپنا 4 سال کا ایکسپیرینس ہے بہت ہی زبردست ایکسپلین کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کچھ باتیں ایسی رہ گئی ہیں جو ایکسپلین نہ کی ہوں سیکیورٹی گارڈ کے متعلق دبئی میں. تو بہت بہت شکریہ بھائی جان کا, بہت ہی زبردست باتیں کی. اگر پھر بھی ان کے کچھ مزید سوال ہیں آپ کے تو وہ آپ مجھے کمنٹس میں کر دیں, میں ان کا جواب انشاءاللہ جلدی آپ کو دے دوں گا. بہت بہت شکریہ بھائی جان, تھینک یو. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا.